بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثناء کے بعد نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام عرض کرنے کے بعد التجا ہے اللہ رب العزت درست بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سن سنا کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج تکمیل قرآن کا سلسلہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور سے لے کر آج تک یہ شروع سے اسی طرح یہ سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے کہ رمضان مبارک میں تراویح کے اندر قرآن مجید مکمل سنا اور سنایا جاتا ہے۔ شروع سے لے کر یہ سلسلہ اسی طرح اب تک یہ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اس مسجد میں بھی یہ اسی سلسلے میں پروگرام ہے۔ اللہ رب العزت آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ عام روٹین سے ہٹ کر ایک نازک سی کیفیت ہے۔ عام روٹین میں یہ ہوتا ہے کہ جس طرح کا جلسہ ہو بندہ اسی طرح کی گفتگو کر لیتا ہے، ماحول کو دیکھ کے، معاملات کو دیکھ کے، اپنی تیاری کو دیکھ کے کسی بھی چیز کو دیکھا جا سکتا ہے۔ پھر بولنے کے اندر بھی جو بیان کرنے والا ہوتا ہے اس کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوتا، سیدھا بول دے، الٹا بول دے، مہذب الفاظ بول دے، غیر مہذب الفاظ بول دے۔ محفل پاک میں ایک تو سنجیدگی سے تشریف فرما ہوں، نبی علیہ السلام کے منہ مبارک کی آمد ہے، اس چیز کا احساس رکھیں، کیونکہ بزرگان دین فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کے منہ مبارک کا احترام آج بھی اسی طرح لازم ہے، اور جب منہ مبارک شریف کی آمد ہو تو انسان یہ اپنے آپ کو سراپا ادب اس انداز میں بنائے کہ جس طرح وہ 1400 سال پہلے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہے، اسی طرح ادب، اسی طرح احترام، یہ چیزیں آپ اپنے سامنے رکھیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے جب وہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف فرما ہوتے تھے تو وہ اس قدر ساکن ہو جاتے تھے، ہلنا جلنا ادھر ادھر دیکھنا یہ سب ختم۔ صحابہ کرام اس طرح بیٹھتے تھے کہ ایسے لگتا تھا جیسے ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب ادھر ادھر دیکھنا، ایکٹیویٹیز کرنا، ہلنا جلنا یہ سب چیزیں ختم ہو جاتی تھیں۔ صحابہ کرام سراپا ادب بن کر اس مجلس پاک میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا، میں کچھ چیزیں پہلے آداب کے حوالے سے عرض کر دوں پھر ہم اپنے اصل موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ 11 بجے غالباً تسبیح کی نماز ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ تعالی شفا شریف میں فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ممبر پر جس جگہ پر بیٹھا کرتے تھے نا، نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد عبداللہ بن عمر اس جگہ پہ ہاتھ پھیر کے اپنے چہرے پر رکھا کرتے تھے، چہرے پر ملا کرتے تھے کہ یہ وہ جگہ ہے جس کو نبی علیہ السلام کا جسم اقدس مس ہوا ہے۔ ہمارے پاس تو نبی علیہ السلام کے جسم کا ٹکڑا موجود ہے، وہ جگہ بھی نہیں ہے، نبی علیہ السلام کے جسم اقدس کا ایک حصہ موجود ہے ہمارے پاس۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ آپ اپنے سامنے رکھیں، اس لیے میں نے شروع میں عرض کیا کہ باوضو ہو کے بیٹھیں۔ تکمیل قرآن کا سلسلہ ہے۔ قرآن مجید ویسے ہی سراپا نور علی نور کتاب ہے، با ادب کتاب ہے، با برکت کتاب ہے، قیامت تک باقی رہ جانے والی کتاب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک بندہ جب فرض نماز پڑھتا ہے نا تو اس کو ایک ایسی دعا دی جاتی ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ کا مفہوم تو یہی ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کو ایک اختیار دیا جاتا ہے کہ تو نے ایک دعا جو مانگنی ہے وہ مانگ لے۔
حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ بندہ جو مرضی جائز دعا مانگ لے اس دعا کو رد نہیں کیا جاتا، لوٹایا نہیں جاتا۔ ایک تو یہ مقام ہے کہ جب انسان فرض نماز ادا کرتا ہے تو اس کو ایک دعا دی جاتی ہے کہ جو مانگنا ہے وہ مانگ لے۔ دوسرا حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، دوسرا اس وقت یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ جب ایک بندہ قرآن مجید کی تکمیل کرتا ہے، جب قرآن مجید مکمل پڑھا جاتا ہے تو اس وقت بندے کو اختیار ہوتا ہے کہ اس مجلس میں جو مانگنا ہے اس نے وہ مانگ لے۔ تو اس چیز کی نازکی کو یا نازک کیفیت کو اپنے سامنے رکھیں کہ اللہ رب العزت نے آج ہمیں تکمیل قرآن کی وجہ سے ایک ایسا اختیار دیا ہے کہ ہم جو دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مانگنا چاہیں وہ مانگ سکتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت ہمیں متوجہ ہو اور ہمیں صدائے دے رہی ہو کہ جو مانگنا ہے وہ مانگ لے، اور بندے کا دل جو ہے نا وہ پھر بھی دنیا کی طرف مشغول ہو۔ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ دنیا کے معاملات سے اپنے آپ کو کچھ دیر کے لیے خالی کر لیں، دنیا کے رنگینیوں سے، زیب و زینت سے، آرائش سے، دنیا کے رنگ ریلیوں سے، میلوں سے اپنے آپ کو کچھ دیر کے لیے خالی کر لیں۔ جو کچھ مانگنا ہے وہ مانگ لیں۔ جس طرح کی محفل ہے آپ اس کے ادب و احترام کو سامنے رکھیں۔ تو یہ چیزیں کچھ ہیں جس کا آداب ضروری ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اب ہم چلتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے نا، آپ نے تو پورا قرآن مجید سنا ہے، سنانے والوں نے سنایا ہے، جو ایک حرف پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کو ایک نیکی دیتا ہے، اور اس نیکی کا اجر و ثواب یہ 10 نیکیوں کے برابر ہوتا ہے۔ آگے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ قرآن مجید کا ایک حرف ہے، فرماتے ہیں نہیں، یہ تو قرآن مجید کے 3 حروف ہیں۔ یعنی ایک بندہ الف لام میم بھی پڑھتا ہے تو اس کے اوپر یا اس بندے کے نامہ اعمال میں جو نیکیاں لکھی جاتی ہیں وہ ایک نہیں، وہ 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ یہ قرآن مجید کی برکت ہے، قرآن مجید کے فیوز و برکات ہیں۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ کل قیامت والا دن ہوگا۔ عام طور پر ہم جو روایات سنتے رہتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے حافظ قرآن 10 بندوں کی شفاعت کرے گا، واقعی کرے گا، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے اس چیز کو بیان کیا کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے۔ خالی یہ نہیں کہ بچہ حافظ قرآن ہو گیا کہ حافظ قرآن ہو گیا تو اب والدین جو مرضی کرتے پھریں، بہن بھائی جو مرضی کرتے پھریں کہ بھائی حافظ قرآن ہے قیامت والے دن بخشے جائیں گے۔ قرآن مجید کے حوالے سے آتا ہے 2 قسم کے بندے ہیں۔ ایک بندہ وہ ہے جو قرآن مجید کا ماہر ہے، اچھے طریقے سے پڑھ سکتا ہے، اس کے لب و لہجے کو جانتا ہے، اس کی قرات کو جانتا ہے، اس کے انداز کو جانتا ہے، اس کے حسن کو جانتا ہے، تجوید و قرات سے پڑھ سکتا ہے، ماہر ہے قرآن کا۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارک ہے، بالکل صحیح سند کے ساتھ، اور متن بھی صحیح ہے، مسلم کی روایت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو قرآن کا ماہر ہوتا ہے نا، قرآن کا ماہر، قیامت والے دن اس بندے کو کیا اجر و ثواب دیا جانا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ حدیث مبارکہ آپ پہلی دفعہ سن رہے ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ قرآن کا ماہر ہے، اللہ رب العزت قیامت والے دن اس بندے کو اپنے مقرب فرشتوں اور اپنے معزز انبیاء کے ساتھ رکھے گا۔ جو قرآن مجید کا ماہر ہے، بالکل صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے، یہ قیامت والے دن حافظ قرآن کا مرتبہ ہوگا۔ حافظ قرآن نہ بھی ہے، نہیں بھی ہے، لیکن وہ قرآن کا ماہر ہے، قرآن کو صحیح پڑھ سکتا ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام کی اس نگاہ پر بھی ہماری نسلیں قربان ہو جائیں۔ ہر بندہ تو قرآن کا ماہر ہے ہی نہیں۔ آپ یہاں پہ دیکھ لیں کتنے حافظان قرآن موجود ہیں، زیادہ تو نہیں ہے۔ ہر بندہ قرآن کو اس انداز میں نہیں پڑھ سکتا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سیکھا ہی نہیں ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے عمر زیادہ ہو گئی ہے، پہلے سیکھ نہیں سکے، بڑھاپا ہے، اب وہ تلفظ کو صحیح طریقے سے نہیں ادا کر سکتے۔ ایک نوجوان بندہ جس انداز میں قرآن کو حسن کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، بوڑھا بندہ نہیں پڑھ سکتا جب تک کہ اس کی شروع سے ایک پریکٹس موجود نہ ہو۔ اب ایک 80 سال کے بزرگ ہیں، وہ اس طرح نہیں پڑھ سکتے جس طرح ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تو جو قرآن کا ماہر ہے اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے۔ اچھا یہ یاد رکھیں، یہ
قرآن کے ماہر کو اللہ رب العزت نے ایک اجر دیا ہے۔ قرآن کے ماہر کا ایک اجر یہ ہے کہ کل قیامت والے دن اللہ رب العزت اس کو انبیاء کے ساتھ رکھے گا۔ کیوں؟ کلام الہی کی وجہ سے، کہ یہ بندہ اللہ رب العزت کے کلام کو جاننے والا ہے۔ آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ جس کو قرآن پڑھنے میں دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ بیچارہ نہیں پڑھ سکتے صحیح انداز میں، اس کا لہجہ نہیں ہے، اس کی عمر زیادہ ہے، یا اب کچھ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے کہ وہ بیچارہ نہیں پڑھ سکتے صحیح انداز میں، قربان جائے نبی علیہ السلام کی نگاہ فراست پر۔ یہ تو ایک اجر تھا نا، کہ وہ ایک اجر ہے، اس کو پڑھنا بھی آتا ہے تو پھر پڑھتا جا کے۔ جس بندے کو بیچارے کو پڑھنا ہی نہیں آتا، وہ کوشش کرتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے، محنت کرتا ہے کہ میں نے پڑھنا ہے، اگرچہ میں صحیح انداز میں نہ پڑھ سکوں لیکن میں نے قرآن کو سیکھنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے کو قرآن پڑھنے کے اندر دقت کا سامنا، آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کل قیامت والے دن اللہ اس بندے کو ڈبل اجر عطا فرمائے گا۔ ایک اجر کا جو مقام تھا، جو فضیلت تھی، وہ نبی علیہ السلام نے پہلے بیان فرمائی۔ یہ عام روٹین ہے، لیکن جس بندے کو آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے حوالے سے یہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ کل قیامت والا دن ہوگا نا، اللہ کے نبی بھی شفاعت کریں گے، اللہ کے رسول بھی شفاعت کریں گے، اولیاء بھی شفاعت کریں گے، روایات کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، حافظان قرآن بھی شفاعت کریں گے، مختلف مراتب کے لوگ شفاعت کریں گے، علماء شفاعت کریں گے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی اس کتاب کے بارے میں، اس کلام الہی کے بارے میں فرمایا کہ قیامت والے دن شفاعت کرنے کے اعتبار سے جو مرتبہ قرآن کا ہوگا وہ کسی نبی کا بھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وجہ سمجھے، اللہ کے نبی ہیں یا رسول ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، مخلوق میں سے وہ سب سے زیادہ فضیلت اور شان والے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کا کلام یہ مخلوق نہیں ہے، اللہ رب العزت کا کلام مخلوق نہیں ہے، تو اللہ کے نبی، اللہ کے رسول اللہ رب العزت کی تمام مخلوقات کے اعتبار سے زیادہ شان والے ہیں۔ تو قرآن تو مخلوق ہے ہی نہیں، قرآن تو اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ تو اس لیے کل قیامت والے دن نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی نبی اور رسول کا شفاعت کے اعتبار سے وہ مرتبہ نہیں ہوگا جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو عطا فرمانا ہے۔ تو یہ چیز کو سمجھیں، اپنی نسلوں کو اس چیز کے لیے تیار کریں۔ آج ہم اس چیز کے اوپر فخر کر لیتے ہیں، بچہ حافظ قرآن ہے تو بات ختم ہو گئی، 10 بندے گئے جنت میں۔ آج ہم اپنے معاشرے میں بھی اس چیز کا اندازہ لگائیں، اپنے محلے میں لگا لیں کہ کتنے حافظان قرآن موجود ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو حافظان قرآن بنایا ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے خود حفظ کیے۔ اور جہاں پہ یہ روایت موجود ہے کہ ایک حافظ قرآن 10 بندوں کی شفاعت کرے گا، وہاں پہ سراج موجود ہے، محدثین نے سراج فرمائی ہے کہ باعمل حافظ قرآن 10 بندوں کی شفاعت کرے گا، اور جس بندے کو اللہ رب العزت نے قبول فرمایا ہوگا۔ مجھے ایک مسئلہ بتائیں، صحیح مسلم میں غالباً روایت موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت والے دن ایک جہاد کرنے والے غازی شہید کو لایا جائے گا، آؤ جی۔ اللہ رب العزت فرمائے کہ تو نے میرے لیے کیا کیا؟ بندہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے تیرے پرچم کو بلند کرنے کے لیے ساری زندگی جہاد کیا، اتنا میں نے جہاد کیا ہے کہ مجھے تیری راہ میں ویسے ہی شہید کر دیا گیا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا نہیں، تو نے جہاد کیا اس وجہ سے تھا کہ دنیا والے تجھے شہید کہیں، تو تو مر گیا، تیرے مرنے کے بعد دنیا والے تجھے شہید کہہ دیا تھا، تیرا اجر پورا ہو گیا۔ اللہ رب العزت فرمائے کہ اس کو اوندے منہ کر کے دوزخ کے اندر ڈال دو۔ اسی طرح ایک قرآن و سنت کے ایک عالم کو لایا جائے گا، ہاں جی، وہ فرمائے گا یا اللہ بڑے تیرے دین کی خدمت کی ہے، بڑی خدمت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، تو نے علم حاصل کیا اس وجہ سے تھا کہ دنیا والے تجھے عالم کہیں، تجھے دنیا کے اندر عالم کہہ لیا گیا، تیرا اجر تجھے دے دیا گیا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا اس کو بھی اوندے منہ کر کے دوزخ میں ڈال دو۔ تو میرے بھائی ایک حافظ قرآن ہے، یہ گارنٹی نہیں ہے کہ کل قیامت والے دن بچ جائے گا۔ سورہ ملک کے بارے میں آتا ہے، سورہ ملک کے بارے میں آتا ہے، ایک بندہ جو سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے، پابندی کرتا ہے، کل قبر میں جائے گا نا تو سورہ ملک اس بندے کو عذاب نہیں ہونے دے گی۔ سورہ ملک کے بارے میں آتا ہے، لیکن یہ کب ہے، کس صورت میں ہے؟
یہ اس صورت میں ہے کہ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں گے. اگر سورہ ملک اس وقت نہ آئی تو پھر کل قیامت والے دن کلام الہی نے شفاعت نہ کی تو پھر کدھر جائیں گے؟ اس چیز کے اوپر ناز کرتے کرتے دنیا سے چلے جائیں گے. یار میرا بچہ حافظ قرآن ہے، یار میں خود حافظ قرآن ہوں. اس چیز کا مان لے کر ہم قرآن و سنت کی تعلیمات کو چھوڑ دیں گے کہ یار قرآن نے بخشوا ہی لینا ہے نا. نبی علیہ السلام کی مشکل کشائی دیکھیں. میں آپ کو یہ احساس اس لیے دینے لگا ہوں کہ آج ہم نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو کتنا فالو کر رہے ہیں، کتنا اپنا رہے ہیں. کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو عمل کرنے کے لیے کدھر سے آئے گا؟ کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو عمل کہاں سے کریں گے؟ نبی علیہ السلام کے صحابی رسول نے صحیح مسلم میں روایت موجود ہے. صحابی رسول نے پوچھا یا رسول اللہ کل قیامت والے دن میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں گا؟ اگر میں آپ کو تلاش کرنا چاہوں تو آپ کہاں ہوں گے؟ نبی علیہ السلام کا امت کے ساتھ پیار اور محبت اور اس امت کی فکر یہ دیکھنا اس حدیث مبارکہ سے. صحابی رسول نے پوچھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی میں حوض کوثر پہ موجود ہوں گا، میری پیاسی امت آئے گی تو میں حوض کوثر پلاؤں گا ان کو. صحابی رسول کہنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر آپ حوض کوثر پہ موجود نہ ہوئے پھر اگر میں وہاں آؤں، آپ وہاں تشریف فرما نہ ہوں تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر میں اس میزان عدل پہ کھڑا ہوں گا جہاں پہ میری امت کے اعمال تولے جائیں گے. کوئی پھنس جائے گا تو اس کے لیے شفاعت کروں گا. صحابی رسول نے پوچھا یا رسول اللہ اگر آپ ادھر بھی نہ ہوئے تو پھر؟ تین ہی تو جگہ ہے قیامت والے دن. نبی علیہ السلام نے تینوں کے بارے میں ارشاد فرما دیا. یا تو میزان عدل ہے جہاں پہ ہمارے کرتوت ہمارے اعمال تولے جانے، دوسرا وہی ہے پھر حوض کوثر ہے، پیاسے لوگ سیراب ہوں گے. ایک جگہ رہ گئی. صحابی رسول نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر آپ وہاں بھی تشریف فرما نہ ہو، میزان عدل پہ بھی نہ ہوں، حوض کوثر پہ بھی نہ ہوں تو پھر؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر میں پل صراط پہ کھڑا ہوں گا. آگے حدیث مبارکہ کے جو الفاظ ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام پل صراط پہ کھڑے ہو کر رب سلم اور رب سلم کی دعائیں کر رہے ہوں گے کہ اللہ میری امت کو سلامتی کے ساتھ گزار دے، سلامتی کے ساتھ گزار دے. لیکن آج ہم کتنا عمل کر رہے ہیں، کتنا عمل کر رہے ہیں؟ مجھے پتہ نہیں ہے، میں نے کبھی تو تراویح پڑھی نہیں ہے. آج آپ بہت سارے افراد موجود ہیں، یہ سارے افراد تراویح بھی میرا دل کہتے نہیں ہوتے ہوں گے. میں ایک سوال چھوڑ رہا ہوں، ہر بندے کے اوپر ایک قرض ہے، وہ اپنا محاسبہ کرے جا کے. اس چیز کو سوچے کہ نبی علیہ السلام میرے بارے میں کیا فرماتے رہے، میرے جیسے سیاہ بد کردار انسان کے بارے میں، اور میں ان کی تعلیمات کے اوپر کتنا عمل کر رہا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا نا نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے، تو میں نبی علیہ السلام کو کتنا سکون پہ پہنچا رہا ہوں. ہر بندہ اس چیز کا اندازہ لگائے. قرآن مجید کی تلاوت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. حضرت سیدنا ثابت بنانی رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ حضرت سیدنا انس بن مالک کے شاگرد ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چلو ان کا واقعہ سنانے سے پہلے میں آپ کو ایک اور حدیث مبارکہ سنا دیتا ہوں. حضرت سیدنا ثابت بنانی کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا انس بن مالک نے مجھے یہ وصیت فرمائی کہ جب میں انتقال کر جاؤں، منہ مبارک شریف کی برکت سے سنا رہا ہوں. حضرت انس نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے پاس نبی علیہ السلام کے بال مبارک ہیں، جب میں وصال کر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد میری زبان کے نیچے رکھ دینا. یہ اسلاف کے ایک معمول ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے تبرکات سے مستفید ہوتے تھے، اس کے فیوز و برکات کے قائل تھے، انوار و تجلیات کے قائل تھے. نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس نبی علیہ السلام کے کرتا مبارک تھا. کوئی بندہ بیمار ہو جاتا نا، اس کرتے مبارک کو وہ دھوتی تو وہ پانی بیماروں کو پلا دیتی، وہ بیمار شفا یاب ہو جاتے تھے. یہ جو نبی علیہ السلام کے منہ مبارک ہے نا، ان کو سجانے سے پہلے ان کو غسل دیا گیا. ان کا پانی میرے پاس موجود ہے، میں برکت کے لیے پی لیتا ہوں بعض کا. یہ حضرت سیدنا ثابت بنانی رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالی جو حضرت انس کے شاگرد ہیں، ان کی قبر سے تلاوت قرآن کی آوازیں آتی تھی، قرآن مجید کی تلاوت کی آوازیں آتی تھی، لوگ سنتے تھے.
کوئی بندہ گزر رہا ہے، اس بندے کو بھی تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہے کہ یہ قبر میں بیٹھ کر بھی قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں. کیوں؟ یہ دنیا کے اندر بہت زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے. حلیت الاولیاء میں یہ روایت موجود ہے. تو اللہ رب العزت نے ان کی قدر اور منزلت کو امت کے سامنے بھی پیش کیا. پھر ان کے مرنے کے بعد لوگ سنتے تھے کہ قبر سے قرآن مجید کی تلاوت کی آوازیں آ رہی ہیں. امام ابن ابی دنیا، محدث ابن ابی دنیا نے، ایک بہت بڑی امام گزرے، انہوں نے ایک دوسرے امام مغیرہ بن حبیب سے ایک روایت نقل کی ہے. ان کے زمانے میں ایک قبر تھی جس سے خوشبو بہت زیادہ آتی تھی، خوشبو بہت زیادہ آتی تھی. وہ بندہ تو مر چکا ہے نا جس کی قبر سے خوشبوئیں آ رہی ہیں. کسی بندے نے دیکھا، اس بندے کی زیارت ہوئی جس کی قبر سے خوشبوئیں آتی تھی. اس خواب دیکھنے والے نے پوچھا کہ حضور آپ کی قبر سے خوشبو بڑی آتی ہے، اس کی وجہ؟ یہ اللہ رب العزت نے مرتبہ مقام کس وجہ سے کیسے عطا فرمایا؟ انہوں نے دو باتیں کی، ان دونوں کی آج مناسبت موجود ہے. انہوں نے کہا بتلاوت القرآن والصیام. ایک تو میں قرآن مجید کی تلاوت بڑی کرتا تھا، دوسرا میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے روزے بڑے رکھا کرتا تھا. یہ دو کام میں نے پابندی سے کیے تو اللہ رب العزت نے میری قبر کو بھی خوشبوؤں والا کر دی ہے. آج ہم دیکھیں قرآن مجید کے حوالے سے تو میں نے شروع میں عرض کر دیا نا، ہمیں احساس نہیں ہے، ہمیں اس چیز کا ادراک نہیں ہے، اس چیز کی بھی سمجھ نہیں ہے کہ ہم کس چیز کو پڑھ رہے ہیں. ہم اللہ رب العزت کے کلام کو پڑھ رہے ہیں. یہ وہ الفاظ ہے جو کلام الہی کو سمجھ کر نبی علیہ السلام نے بول بول کے لکھوائے کہ اللہ یوں فرماتا ہے. ہم ان الفاظ کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم اللہ رب العزت سے ہم کلام ہو رہے ہوتے ہیں، کلام الہی جو ہے قرآن مجید. تو ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہے، اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. ابن ماجہ شریف میں روایت موجود ہے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے. بخاری میں بھی روایت موجود ہے، وہ عثمان غنی سے نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دونوں روایات کا مفہوم یہ ہے کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ بندہ ہے جو قرآن پہلے سیکھتا ہے پھر آگے لوگوں کو سکھاتا ہے. آج ہم دیکھیں ہم نے قرآن کہاں سیکھا ہے؟ جس نے سیکھا تو وہ تو خوش نصیب ہے. ہر بندہ سوچے ہم نے کہاں سیکھا ہے. آج ایک انسان انتقال کر جاتا ہے، اس کے 5 بچوں میں سے ایک بچہ بھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ باپ کا جنازہ پڑھا دے. تو نے اپنے بچوں کی تربیت کیا کی ہے؟ پھر کیا سکھایا تو نے اپنے بچوں کو؟ میں ایک سوچ دے رہا ہوں، ایک فکر دے رہا ہوں. ہر چیز آئینے کی طرح سامنے لانا میری ذمہ داری نہیں ہے. میں ایک چیز سمجھا رہا ہوں کہ بھائی ہمارے 5 بچے 4 بچے 3 بچے، ایک کو بھی اس قابل نہیں بنایا کہ وہ ہمارا جنازہ پڑھا سکے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. میں جب درس نظامی کرتا تھا نا، میں ایک بندے کو پڑھانے جاتا تھا. اس بندے کی عمر آپ کو 60 سال لگا لیں، 60 سال. اللہ رب العزت نے اس کو ہدایت دی تو وہ قرآن مجید پڑھتا تھا، مجھ سے تجوید کے ساتھ پڑھتا تھا. وہ بندہ مجھے اس وقت کہتا تھا کہ میں نے سینکڑوں لوگوں کے جنازے پڑھائے. آپ یقین کریں اس بندے نے مجھے خود رو رو کے کہا، اس نے کہا مجھے جنازے کی دعا ابھی بھی نہیں آتی. وہ بندہ 55-60 سال کا ہے، وہ کہتا ہے میں نے کتنے جنازے پڑھا دیے، داڑھی رکھی ہوئی اس بندے نے. وہ کہتا ہے مجھے جنازے کی دعا اب بھی نہیں آتی. میں نے ان کو اس بندے کو جنازے کی دعائیں سکھائیں. پھر ان کا کوئی مسئلہ بنا تو وہ وہاں سے چلے گئے. ایک بات سمجھا رہا ہوں. تو ہم نے ایک ویسے اس بندے کی بڑی خوبی تھی، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ خود پڑھتا تھا اور ان بچوں کو بھی کہتا تھا کہ آگے پڑھا کریں. چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ابھی صحیح بولتے بھی نہیں ہوں گے. تو یہ فکر جب انسان کے دل میں آتی ہے نا، تڑپ آتی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کہاں کھڑا ہوں، کیا ہے کیا نہیں ہے، تب انسان کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کہاں گزاری ہے. ورنہ اس سے پہلے سمجھ میں نہیں آتا کہ کسی بندے کو اس طرح کا کوئی احساس ہو جائے. اس چیز کو سوچے نا کہ ہم اپنی زندگی کو کہاں گزار رہے ہیں. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. جس رات بنی اسرائیل کو لے کر نکلے نا، میں تبرکات کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو کر رہا ہوں.
جس رات اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ تم نے نکلنا ہے 6 لاکھ بنی اسرائیلیوں کو لے کر، موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے نکلنے لگے نا، رات کو نکلے، اب ایک رات ہے، 6 لاکھ بندوں کو لے کے جانا ہے۔ یہاں پہ ایک جلوس ہو جائے تو 100 بندہ نہیں سنبھالا جاتا، کوئی ادھر جا رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہوتا ہے۔ 6 لاکھ بنی اسرائیلیوں کو اللہ رب العزت نے فرمایا، حکم دیا کہ ان کو لے کے نکل جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نکلنے لگے تو یاد آیا کہ یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک کو، اس تابوت کو جو دریا کے اندر دفن کر دیا گیا تھا، اس کو لے کے جانا ہے۔ میں آپ کو یہاں پہ ایک اور مزے کی بات سناتا ہوں کہ یوسف علیہ السلام کو دریا میں دفن کیوں کیا گیا تھا۔ پہلے یوسف علیہ السلام جیل میں گئے، بادشاہ نے خواب دیکھا، یوسف علیہ السلام کو تعبیر کے لیے لایا گیا۔ میں بڑا اختصار کر رہا ہوں۔ آپ وزیر بن گئے، بادشاہ کے انتقال کے بعد بادشاہ بن گئے، بادشاہ مرا تو اب بادشاہ بن گئے، عزیز مصر۔ یوسف علیہ السلام کا جب بعد میں انتقال ہوا نا، تو لوگ چونکہ آپ کی نبوت سے بھی واقف تھے، آپ کے حکومت کو سنبھالنے کے معاملات سے بھی واقف تھے، اور ہر بندے کی، ہر محلے کی، ہر شہر کی یہ خواہش تھی کہ یوسف علیہ السلام کو ہمارے محلے کے اندر دفن کیا جائے۔ کیوں؟ ان کی یہ خواہش تھی، مفسرین نے لکھا ہے، خواہش یہ تھی کہ ہم یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک سے برکت حاصل کریں، ہمارے پاس ہوں گے تو ہمیں برکت حاصل ہوگی۔ اس وقت ایسے لوگ تو موجود نہیں تھے جو کہتے ہوں کہ نبی سے برکت حاصل نہیں کی جا سکتی، شاید یہ بات نہیں آئی۔ اب اتفاق رائے سے یہ پایا کہ کوئی ایسی جگہ پر مزار بنایا جائے کہ پورا مصر اس سے مستفیض ہو۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کے تابوت کو اچھی طرح اس کو بند کیا جائے کہ پانی اندر نہ جائے، اس کو دریا کے اندر ایک جگہ پہ دفن کر دیا جائے۔ اس جگہ سے پانی گزرے گا، سارا ملک پیتا رہے گا، اس طرح برکت حاصل ہوتی رہے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نکلنے لگے تو یاد آیا کہ یوسف علیہ السلام کے تابوت کو بھی نکالنا ہے، اس کو بھی لے کے جانا ہے جسم مبارک کو، کیونکہ یوسف علیہ السلام نے وصیت فرمائی تھی کہ جب یہاں سے بنی اسرائیل جائیں تو میرے جسم مبارک کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پتہ کیا کہ کسی بندے کو پتہ ہو یوسف علیہ السلام کی قبر کدھر ہے، بڑا ایمان فروز واقعہ ہے۔ پتہ کیا تو کوئی بندہ بھی نہ ملا سوائے ایک مائی کے، بہت بڑی عمر کی، عمر بھی اس کی اتنی زیادہ نہیں تھی، مفسرین نے فرمایا صرف اس کی عمر 500 سال تھی، کچھ زیادہ عمر نہیں تھی، صرف 500 سال کی وہ مائی تھی۔ آپ اندازہ لگا لیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بلایا، اس کو پوچھا کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کا پتہ ہے؟ اس نے کہا پتہ ہے۔ فرمایا بتائیں؟ اس نے کہا نہیں بتانا، 2 شرطیں قبول فرما لے تو میں بتا دیتی ہوں۔ ایک شرط مائی صاحبہ نے کہا کہ میرے لیے دعا کرے کہ میں دوبارہ جوان ہو جاؤں۔ فرمایا دوسری؟ مائی صاحب نے کہا کہ دوسری شرط یہ ہے کہ میں نے جنت میں آپ کے پڑوس میں رہنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پہلی دعا تو میں کر دیتا ہوں، دوسری دعا تو نے بہت بڑا مطالبہ کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ دعا کرنا تو تیرا کام ہے، پورا تو میں نے کرنا ہے اس کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعائیں کی، وہ مائی صاحبہ جوان ہو گئی جو 500 سال کی تھی۔ اب دوسری دعا وہ قیامت والے دن پوری ہو جائے گی، ظاہر ہے جب جنت میں جائیں گے سب لوگ۔ اب ایک طرف یہ واقعہ دیکھیں، اس میں جو سمجھانے والی بات تھی وہ ایک تو یہ بات تھی کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے جسم مبارک سے فیض و برکات حاصل ہوتی ہیں، اس لیے تو یوسف علیہ السلام کی قبر دریا کے اندر بنائی گئی کہ پورا شہر، پورا ملک برکتیں حاصل کرے پانی پی پی کے۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مانگنا ہے مانگ لے۔ دریائے رحمت جوش میں آیا، اس بندے کو بیچارہ اس کو صحیح نہ سمجھ آئی، یا وہ جو دل میں تھا اس نے بیچارے نے مانگ لیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے ایک جانور چاہیے، اونٹ چاہیے یا کوئی بھی سواری، کوئی جانور مانگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بس؟ کہنے کا ہاں جی۔ فرمایا اور جو کچھ مانگنا ہے مانگ لے۔ نبی علیہ السلام بار بار فرماتے رہے جو مانگنا ہے مانگ لے۔ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں پہ کچھ بھی مانگا جائے تو آگے سے نہ کا جواب نہیں آتا، آپ مانگے تو صحیح نا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مانگنا ہے مانگ لے۔ اس نے کہا نہیں مجھے کچھ چاہیے ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اس بندے تھے تو وہ مائی اچھی تھی،
جس نے صرف بتانا تھا کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کدھر ہے، اس کو تو کہا بھی نہیں گیا جو مانگنا ہے مانگ لے، اس نے کہا جو دل میں آئے گا وہ مانگوں گی، اور پھر منوا کے چھوڑا، پھر دعائیں قبول کروا کے پھر بتایا یوسف علیہ السلام کی قبر کدھر ہے۔ اور میں اس بندے سے تو وہ مائی اچھی تھی جس نے دعائیں بھی قبول کروا لی، اس کو میں خود کہہ رہا ہوں کہ جو مانگنا ہے مانگ لے، اور یہ آگے سے کہہ رہا ہے مجھے ایک جانور چاہیے بس۔ تو نبی علیہ السلام کے منہ مبارک تشریف فرمائیں اس چیز کا آپ اس کو سمجھیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، ایک بندہ آ چکے اکثر علماء کے مطابق شب قدر بھی ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑے یقین سے کہتے تھے کہ شب قدر ہوتی 27 رمضان مبارک کی رات کو ہے، اور بھی کچھ صحابہ کرام سے موجود ہے کہ آج کی رات یہ شب قدر کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ صبح کے وقت قرآن مجید کو مکمل کرتا ہے نا، شام تک فرشتے اس بندے کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اب ہمارا ہوا رات کو ہے، نبی علیہ السلام نے اس حوالے سے بھی فرمایا جو بندہ رات کو قرآن مجید مکمل کرتا ہے نا، تو صبح ہونے تک اس بندے کے لیے فرشتے بخشش اور رحمت کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ ایک تو مناسبت یہاں پہ یہ ہو گئی ہے کہ قرآن مجید مکمل ہوا ہے، دوسرا جمہور علماء کے مطابق آج شب قدر کی رات ہے جس کے اندر رحمت الہی بار بار صدائیں دیتی ہے۔ کوئی مانگنے والا ہے، کوئی رزق کی تنگی کا شکار، وہ مانگے تو میں اس بندے کو رزق دے دوں، ہے کوئی بیمار بندہ جو صحت مانگے تو صحت عطا کر دوں، ہے کوئی ایسا بندہ جو بخشش مانگے اس بندے کو بخش دیا جائے۔ تو رحمت الہی یہ صدائیں دے رہی ہے، رحمت الہی صدائیں دے رہی ہے، کچھ مانگنا ہے تو مانگو، کچھ مانگنا ہے تو مانگو۔ لیکن اگر پھر بھی ہم نے اس چیز کو، اس رات کو غفلت میں گزار دیا، یقین کریں بڑی بد نصیبی ہے، بڑی بد نصیبی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا رمضان کے اندر صرف وہ بندہ محروم ہوتا ہے جو پکا ہی محروم ہے، اس کے علاوہ کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہوتا جو اللہ رب العزت کی رحمت سے محروم ہو جائے۔ جو پکا بدبخت ہے نا، صرف وہی بندہ محروم ہے۔ اس چیز کی نازکی کو سمجھیں، یہ وقت بار بار نہیں آتے، یہ راتیں بار بار دستیاب نہیں ہوتی، یہ قرآن سننے کی سعادت بار بار نہیں ہوتی۔ آج تو ہمیں قدر نہیں ہے نا حافظ قرآن کی یا کلام الہی کی، ہم اس کا حق نہیں ادا کر پاتے۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام جب جنگ احد میں بہت سارے صحابہ کرام شہید ہوئے، میں آپ کو بات سناتا ہوں، حدیث مبارک ہے۔ اب جب جنگ احد ہوئی، نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک بھی کچھ زخمی ہوا، دندان مبارک بھی کچھ زخمی ہوئے، لب مبارک بھی زخمی ہوئے۔ یہ وہ جنگ تھی کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام شہید ہوئے، لیکن ان کو کفن دینے کے لیے کپڑا کوئی نہیں تھا، کفن دینے کے لیے کپڑا نہیں ہے صحابہ کرام کو کفن دینے کے لیے۔ تو ایک ایک چادر کے اندر، ایک ایک کفن کے اندر دو دو صحابہ کرام کو دفن کیا گیا۔ اب یہاں پہ آپ کو سمجھانا کیا تھا؟ سمجھانا یہ تھا، یہ دیکھیں اس حالت میں بھی نبی علیہ السلام نے جو کلام الہی کی فضیلت بیان کی اس کو سمجھیں۔ دو صحابہ کرام کو نبی علیہ السلام ایک چادر میں لپیٹتے، نبی علیہ السلام فرماتے میرے صحابہ ان دونوں میں سے قرآن زیادہ کس کو یاد تھا؟ آج دیکھیں ہم اس چیز کو کہاں تک سمجھ سکیں۔ ایک بندہ حافظ قرآن بن جائے، لوگ اس کے نام پہ گاڑ دیتے، اس کو سیدھے نام سے نہیں بلاتے، الٹے سیدھے نام، تو کوئی کیا فلانا ٹمکانا۔ نبی علیہ السلام فرماتے میرے صحابہ ان میں سے قرآن زیادہ کس کو یاد تھا؟ صحابہ کرام فرماتے عرض کرتے یا رسول اللہ ان کو یاد تھا، تو نبی علیہ السلام ان کو قبلہ کی شریف کی طرف آگے کر دیتے، اور جس کو کم یاد ہوتا اس کو پیچھے کر دیتے۔ کیا ہم اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں؟ اس چیز کا اتنا ادراک کر سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کیا کیا تعلیمات ارشاد فرمائی؟ ہم کما حق کو اس چیز کو ادا نہیں کر سکتے۔ ایک حدیث مبارک اور بیان کرنی ہے، اس کے بعد بات ختم کر دیں کیونکہ اس کے بعد تبرکات کی زیارت ہے۔ میں پھر ایک دفعہ عرض کر رہا ہوں، جن احباب کا وضو نہیں ہے وہ وضو کر لیں۔ تبرکات کی زیارت کرتے وقت کوئی بندہ بھی اس کو چومنے کی یا لپٹنے کی کوشش نہ کرے، زیارت کریں، اس کا یہ دیکھ لیں، یہ شیشہ لگا ہوا ہے اس طرح، شیشے کے درمیان میں ایک گول سا شیشہ اور لگا ہوا ہے جو دور والی چیز کو نزدیک کر کے دکھاتا ہے۔ آپ نے تھوڑا سا پیچھے ہو کے صرف وہ شیشے کے اندر دیکھنا ہے۔ یہ جو نیچے لکڑی لگی ہوئی ہے اس کے اندر وہ ایک کینڈل سٹینڈ رکھا ہوا ہے، کینڈل سٹینڈ، موم بتی والے جو سٹینڈ ہوتے ہیں،
ان کے اندر وہ منہ مبارک شریف سجا ہوا ہے، تھوڑا سا پیچھے ہو کے اس اسٹینڈ کے اوپر دیکھنا ہے، یہ شاید ابھی منہ مبارک شریف تھوڑا سا جھکے ہوں گے، جھکا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میرے پاس یہ تشریف لائے تھے یہ قد مبارک چھوٹا تھا، ابھی ان کا قد مبارک بڑھ گئے، تھوڑا سا قد مبارک بڑا ہوا ہے تو وہ ایک طرف جھک گئے ہیں منہ مبارک شریف۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، یہ کل قیامت والے دن اپنے قاری کی، قرآن کی تلاوت کرنے والے کی، قرآن مجید اس کی شفاعت کرے گا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ روزہ بھی شفاعت کرے گا، قرآن بھی شفاعت کرے گا۔ روزہ کہے گا کہ اللہ میں نے میری وجہ سے یہ بندہ سارا دن کھانے پینے اور دیگر معاملات سے رکا رہا۔ قرآن کہے گا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ اللہ یہ ساری رات مجھے تلاوت کرتا رہا۔ ایک روایت کے الفاظ موجود ہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں اتنا کلام کرے گا، اتنا کلام کرے گا کہ اللہ اس بندے کی شفاعت قبول کر، اس کی شفاعت قبول فرما۔ قرآن بار بار کہے گا۔ ایک روایت میں قرآن کہے گا اے اللہ اگر تو نے میری شفاعت قبول نہیں کرنی تو مجھے اپنے کلام سے نکال دے، اور ایسا ہو نہیں سکتا۔ یہ کون سا کلام الہی اللہ رب العزت کی مخلوق ہے؟ جس طرح اللہ رب العزت ازلی اور ابدی ہے، ہمیشہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اس طرح اللہ رب العزت کا کلام ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ ایسا نہیں ہو سکے گا کہ اللہ رب العزت اپنے کلام کو خارج فرما دے، ایسا نہیں ہو سکے گا۔ یہ اس چیز کی شدت کو بیان کیا گیا ہے کہ قرآن اتنی شفاعت کرے گا، اتنی شفاعت کرے گا، بار بار کہے گا کہ اللہ میری شفاعت اس بندے کے حق میں قبول فرما۔ آج قرآن مجید کی تلاوت کریں، تسبیح نماز ہوگی، میں نے ایک جگہ اور جانا ہے، وہاں پر منہ مبارک شریف کی زیارت ہے۔ اس چیز کو نا، اس رات کو غنیمت سمجھے، کوئی نوافل متعین نہیں ہے، بعض کتابوں میں بزرگان دین سے موجود ہے، آپ کا جو دل کرتا ہے آپ وہ کریں، آپ کا نفل پڑھنے کا دل کرتا ہے آپ نفل پڑھیں، آپ کا تسبیح نماز تو باجماعت ہوگی، آپ کا قرآن مجید کی تلاوت کرنے کو دل کرتا ہے قرآن مجید کی تلاوت کریں، آپ کا کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ آپ کا تسبیح پڑھنے کو دل کرتا ہے آپ تسبیح کریں، آپ کا ویسے ذکر اللہ کرنے کا دل کرتا ہے، جو دل میں آتا ہے نا، کسی بھی طریقے سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ میں اللہ رب العزت کو یاد کر سکتا ہوں، آپ کریں، نبی علیہ السلام کو یاد کریں۔ نبی علیہ السلام نے ہمارے لیے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، ہم اس چیز کا اندازہ نہیں لگا سکتے، میں اس چیز کو بیان بھی نہیں کر سکتا کہ طائف کی وادی میں نبی علیہ السلام کے ساتھ طائف کے گنڈوں نے کیا کیا تھا۔ پاؤں مبارک پہ اتنے پتھر مارے تھے نبی علیہ السلام کے کہ نبی علیہ السلام نالین پاک سے پاؤں نکالتے تھے، پاؤں نکلتے نہیں تھے، خون اتنا جم چکا تھا، اور نبی علیہ السلام سے آگے چلا نہیں جا رہا تھا۔ نبی علیہ السلام بار بار نیچے بیٹھ جاتے تھے، نیچے تشریف فرما ہو جاتے تھے۔ تکلیف کی شدت ہے، تکلیف کی شدت ہے، پاؤں پہ زخم لگے ہوئے ہیں، چلنے میں آزمائش ہو رہی ہے، لیکن وہ بغلوں سے پکڑ کر نبی علیہ السلام کو پھر کھڑا کر دیتے اور کہتے کہ اب کہیں کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں، آپ پھر بھی کہتے ہیں میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ فرشتے آ گئے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں اس وقت طائف کے میدان کے اندر، طائف کی وادی کے اندر، یا رسول اللہ آپ حکم فرمائیں، یہ جو دو پہاڑ ہیں ان کو مسل دیا جائے گا ان لوگوں کو، آپ حکم فرمائیں، ادھر دو پہاڑ ہیں درمیان میں ان کو ملیا میٹ کر دیا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے جو اس وقت بعد ارشاد فرمائی نا، اس کو آپ نے آج سمجھ کے عبادت کرنی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے، زحمت بنا کے نہیں بھیجا۔ رحمت، نبی علیہ السلام کے رحمت کی وسعت کو اپنے اوپر دیکھیں۔ آج ہماری شکلیں نہیں چینج ہو رہی نا، تو اسی وجہ سے نہیں ہو رہی بھائی، نبی علیہ السلام کی دعائیں ہمارے پیچھے کھڑی ہیں، ہمارے سامنے کھڑی ہیں، ہمارے دائیں بائیں کھڑی ہیں، ہمارے اوپر کھڑی ہے، نبی علیہ السلام کی رحمت سایہ کر کے کھڑی ہے، ورنہ کب کی شکلیں چینج ہو جانی تھی۔ تو اس رات کو جو جمہور کے مطابق شب قدر کی رات ہے، اس کو شب بیداری میں گزارے یار، شب ایک رات گزار لے، اللہ کے بارگاہ میں رو لے، ایک رات کہہ لیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، ایک رات رو رو کے گزار لیں۔ آپ صبح دیکھیں گے آپ کا دل کتنا مطمئن ہوگا کہ یار میں نے رات اللہ تعالیٰ کو راضی کر لی ہے۔ اچھا ایک چیز، توبہ اور استغفار کرتے وقت کبھی بھی یہ نہیں کہنا یا یہ نہیں سوچنا کہ پتہ نہیں اللہ نے بخشا ہے کہ نہیں، یہ نہیں سوچنا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ کہتا ہے
یا جو بندہ یہ یقین رکھتا ہے یا یہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ نے بخشا ہے کہ نہیں، اس بندے کو اللہ رب العزت کبھی بھی نہیں بخشتا، کبھی بھی نہیں بخشتا۔ کیوں؟ اس بندے کو اللہ رب العزت کی رحمت پہ بالکل بھی یقین نہیں رہا۔ صحیح بخاری میں حدیث قدسی موجود ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں تو اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوتا ہوں، وہ میرے بارے میں جس طرح کا گمان رکھتا ہے اللہ رب العزت کا فیصلہ اس طرح کا ہوتا ہے۔ آپ روئیں، گڑ گڑائیں، التجائیں کریں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اس یقین کے ساتھ کریں کہ میرا یہ رونا میرے گناہوں کے لیے بخشش اور مغفرت کا سبب بن جائے گا۔ اس یقین کے ساتھ توبہ کریں کہ یار توبہ کرنا میرا کام تھا، رونا میرا کام تھا، اب میرا یقین ہے کہ میرے اللہ نے مجھے بخش دیا ہوگا۔ اس یقین کے ساتھ توبہ کریں۔ اللہ رب العزت دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی وسلم۔ درود و سلام پڑھ لیجیے ایک دو اشعار، اس کے بعد زیارت کروا دیتے ہیں۔